نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأذن في الناس بالحج وقال الله في مقام الآخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال الله في مقام الآخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے اور مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں چھوڑایا ظہوری میں
دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ اور ایک عاشق نے دوسرا انداز بھی اپنایا، وہ کہتا ہے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر کہ میں آیا سرکار کے قدموں میں، ہر سال سلامی کو سرکار بلا لینا، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں۔ دوستو، اللہ نے مہربانی کی، ہمیں اپنا رسول عطا فرمایا، اور اس رسول کی نسبت سے کعبہ مکرمہ ہوا اور مدینہ منورہ ہوا۔ کچھ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہ بیان کرنا آسان ہے، کچھ چیزیں سنی ہوتی ہیں وہ بیان کرنا آسان ہے، لیکن جو جذبات ہوتے ہیں اور جو مشاہدات ہوتے ہیں، جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہیں، ان کا بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے مدینے کی بہاریں لوٹی ہیں اور مکے کی فضاؤں میں سانسیں لی۔ یوں سمجھیں آج کا جو درس ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے ہم سارے جائیں اور سب کو یہ توفیق نصیب ہو۔ مکہ اور مدینہ یہ ہمارے ایمان کے محبتوں کے مرکز ہیں۔ مکہ خدا کا گھر ہے، مدینہ مصطفیٰ کا در ہے۔ ہم نادان لوگ ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں بھی کر لیتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لاکھ بار توبہ کریں پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے، 1000 بار معافی مانگیں پھر گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جس کے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے اسے مدینے کا مسافر بنا دیتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ میرے بھائیوں، وہاں جا کر جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم کام ہے وہ ہے ادب کا خیال رکھنا۔ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پھر ادب کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تھکے ہوئے بندے کے آنسو نہیں نکلتے، اور بعض لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں بیچارے آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، رستے میں ایئرپورٹ پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر ہوٹل پہ جا کے ہوتی ہیں۔ ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ، وہ شکایت کر رہے تھے کمرہ نہیں ٹھیک ملا، بیڈ نہیں ٹھیک، چادریں نہیں ٹھیک، کمرہ تنگ ہے، کمرہ ٹھیک نہیں ملا۔ میں نے کہا میرے بھائی مدینہ تو ٹھیک مل گیا نا۔ بھائی ہم یہ نہیں سوچتے، یہ تو آزمائشیں عاشقوں کی، اور یہ بھی امتحان ہوتا ہے صبر کا، اگر وہاں جا کے بھی صبر نہیں کرنا تو پھر کہاں کرنا۔ تو مدینہ ہمیں مل گیا، اس سے بڑھ کر نصیبوں کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے بندے کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کعبے میں جانا بڑا ضروری ہے، مدینے میں جانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، مدینے میں جانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے تو کسی نے کہا میاں جی حج پورا ہو گیا ہے، طواف ہو گیا، سعی ہو گئی، عرفات
اور مزدلفہ اور مینا میں قیام ہو گیا، حج تو پورا ہو گیا، اب چلیں گھر۔ رو کے کہنے لگے مدینے نہ جاؤں، مدینے نہ جاؤں۔ کہنے لگا جی حج تو مکے میں ہی پورا ہو گیا، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگے کعبہ تو بتوں کا گھر تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کعبے کی عظمت کا، جس نبی نے سارا کچھ بتایا ہے اس کا شکریہ تو ادا کرنے دو۔ ذرا مدینے تو جاؤں، ذرا شکریہ تو ادا کروں سونے کا، جس نبی نے ہمیں کعبے کی عظمت سنائی ہے، جس نے ہمیں کعبے کی طواف کا انداز بتائے ہیں، اور جس نے ہمیں یہ ساری برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہاں جا کے ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، اگر مکے کے سامنے کھڑا ہو کے بھی بندہ غصہ کرتا رہے، دھکے لگتے ہیں، ٹھڈے لگتے ہیں، ویل چیئر بھی ٹانگوں میں کبھی کبھار لگ جاتی ہے، لیکن بندہ وہاں بھی کعبے کے سامنے بھی جا کے غصہ کرتا پھرے تو پھر اس نے کرنا کیا ہے؟ وہاں عبادت، شوق، ذوق، عاجزی اور انکساری، اور کعبے پہ پہلی نظر پڑھ کے بندے کی جو حالت ہوتی ہے نا، وہ صرف پہلی نظر میں ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑھ کے جو حالت ہوتی ہے، دوسری نظر میں وہ حالت نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی محسوس کی ہوئی بات ہے، کعبے میں صرف پہلی نظر میں وہ حالت ہوتی ہے، جبکہ جالیوں پہ ہر دفعہ نظر پڑے تو وہی حالت ہوتی ہے۔ کعبے میں پہلی نظر میں انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، لیکن جالیوں کے سامنے بندہ جب جاتا ہے، اپنی اوقات پہ بھی نظر ہوتی ہے، سرکار کی ذات پہ بھی نظر ہوتی ہے، اب اپنے گناہوں پر بھی، کرتوتوں پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، سرکار کے جود و کرم پہ بھی نظر ہوتی ہے، تو اس وقت حالت جو ہے یہ بندے کی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور میں یہاں سے جب گیا تو میری اماں جی میرے ساتھ ہیں، کچھ دوست کہنے لگے کہ بندے جوان ہوں تو بھاگنے کا بھی مزہ آتا ہے، صحیح کرنے کا بھی، اور طواف کا بھی، اور ساری برکتیں لوٹنے کا، ہرا پہ بھی چڑھیں گے، سور پہ بھی چڑھیں گے، کوئی مائی ساتھ ہو، خاتون ساتھ ہو، بیوی بچے ماں باپ ساتھ ہوں تو پھر ذرا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا۔ میں نے کہا اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، میرا تو خیال یہ ہے میرا عمرہ بھی رب نے اماں جی کے صدقے قبول کیا ہے۔ بھئی مجھ سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جو کعبے کے گرد اپنی جنت لے کے گھومتا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے نا، یہ یونیورسٹی ہوتی ہے، جو علم بندے کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کتابوں میں اور قاعدوں کلیوں میں نہیں نہ ملتا، وہ ماں کی گود سے ملتا۔ اور میں نے وہاں جا کے دیکھا، اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان کا ذوق، ان کا شوق میں نے دیکھا۔ جب کعبے کے اندر حرم میں داخل ہوتے تھے نا، تو میں نے محسوس کیا کہ ہم تو کعبے پہ نظر ڈالتے تھے تو وہ حالت ہوتی تھی، اماں جی ابھی حرم میں داخل ہو جاتی تھی تو وہ حالت ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ اور جب کعبے سے باہر نکلتے یا حضور کے حرم سے باہر نکلتے تو پیٹھ پھیر کے نہیں نکلتی تھی، یوں الٹے پاؤں چلتی تھی۔ میں نے کہا اماں جی میں بھی کچھ 2-4 حرف پڑھا ہوا ہوں، تو چلو اگر ویسے بھی چلے جائیں تو یہ ہم کون سا کوئی نیت بے ادبی والی کر رہی ہیں۔ تو رو کے کہنے لگیں بیٹا جی ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ منہ اس طرف ہو سکے، سرکاروں نے کرم فرمایا منہ ادھر کیا، اب پوچھت کر کے بے ادبی کیسے کریں۔ تو یہ ادب اور ذوق اور شوق کا خیال رکھنا حضور کی بارگاہ میں اور رب تعالیٰ کے کعبے کے سامنے بڑا ضروری کام ہے۔ کچھ مہربانی سائنس نے کر دی ہے، ہمیں کیمرے والا موبائل دے دیا ہے، سم میں بیلنس کروا کے لوگ بڑا اور جالیوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور گنبد کے سامنے وہاں بھی ویڈیو، ایک بندے کو میں نے دیکھا گھر والوں کو ویڈیو دکھا رہا تھا کہ دیکھو میں حضور کے روضے پہ بیٹھا ہوں۔ تو میں نے بڑی محبت سے اسے عرض کی، میں نے کہا حضرت جی تم جس کو ویڈیو دکھا رہے ہو، ویڈیو دکھانے سے زیادہ فائدہ ہے یا اگر اس کا نام لے کے سلام عرض کر دو اس سے زیادہ فائدہ ہے؟ بھئی اگر اتنی محبت ہے کسی سے تو اس کا سلام عرض کرو نام لے کے، اس کے لیے دعائیں کرو۔ مجھے شکایت کی چند دوستوں نے کہ جی آپ نے وہاں جا کے ہمیں فون ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا فون واپس آ کے بھی ہو سکتا تھا، روزے کا دیدار واپس آ کے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 21 دن ہمیں اللہ نے دیے ہیں، یہ شرف دیا ہے، جو ضروری کام وہاں کرنے ہم گئے ہیں وہ کرنا چاہیے، دھیان اس طرف ہونا چاہیے۔
اور پھر ایک نوجوان کو کعبے کا طواف ہو رہا ہے، ساتھ وہ ویڈیو چلا رہا ہے، طواف دکھا رہا ہے گھر والوں کو۔ باب السلام سے ہم داخل ہوئے تو ایک جوان میرے آگے آگے تھا، گجرات کا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا، اور یہ جا رہا ہے سرکار کے سامنے سلام عرض کرنے۔ تو میں نے اس کا کندھا دبایا بڑی محبت سے، میں نے کہا حضرت جی آپ سلام کرنے جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا کہ بھائی ناراض نہ ہونا، یہ طریقہ سلامی دینے والوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ سلامی دینے والوں کا، ایک ہاتھ میں موبائل ہے دوسرے میں جوتا ہے، اور اس طرح سرکار کی بارگاہ میں سلام ہوتا ہے۔ وہ تو آج ان کی ساری کی جگہ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ علامہ اقبال نے لکھا، وہ فرماتے ہیں یہ جو روضہ رسول ہے یہ عرش معلیٰ سے بھی نازک ترین جگہ ہے، یہاں ہم کس کھیت کی مولی ہیں، یہاں جنید اور بایزید جیسے بابے بھی سانس روک کے چلتے ہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہاں تو بڑے بڑے بزرگ بھی سانس روک کر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں بے ادبی نہ ہو۔ تو میں نے سمجھایا، چلو اس کی مہربانی، اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے جوتا بھی نیچے رکھ دیا، موبائل بھی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیری کیسی بے نیازی ہے، کبھی کبھی نور مسجد کے ممبر پہ تبلیغ کرواتا ہے، کبھی محبوب کے شہر میں بھی تبلیغیں کروا دیتا۔ یہ مہربانی ہے رب کی، اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے کہ مدینے کی گلیوں میں بھی ہم تبلیغ کرتے رہے۔ یہ حاجی ارشد صاحب مجھے نظر آئے تھے، یہ ہمارے بڑے محبت والے بزرگ ہیں، یہ بھی وہاں مدینے میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے حضور کے قدمین شریفین کی طرف، گنبد سامنے ہوتا تھا، سرکار کی حدیثیں ہوتی تھیں، وہاں بھی درس حدیث ہوتا تھا۔ اور عزت احترام کرنے والے ساری دنیا میں لوگ ہوتے ہیں دین والوں کے، لیکن خدا کی قسم جو پیار اور جو عزت مدینے کی فضاؤں میں ملتی ہے یہ کائنات میں کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا۔ جو پیار وہاں ملتا ہے، جو محبت وہاں ملتی ہے، وہاں ہم نے دیکھا حرم سے۔ میں نے کہا نا موضوع ذرا تھوڑا آج بغیر موضوع کے ہی ہے، اور یہ باتیں پڑھی نہیں ہیں، پڑھی باتیں بیان کرنا آسان ہے، دیکھی باتیں بیان کرنا مشکل۔ حرم شریف سے باہر آ رہے تھے تو ایک عربی گاڑی پہ چل رہا تھا، اس کی گاڑی کے نیچے بلی آ گئی۔ یہ مدینے کی بات سنا رہا ہوں، بلی اس کے گاڑی کے نیچے آ گئی۔ ویسے وہاں ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ہم گزرتے ہوں تو وہ بریک لگا کے پہلے ہمیں اشارہ کرتے ہیں آپ گزرو۔ تو بلی آ گئی اس کی گاڑی کے نیچے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے بریک لگائی، گاڑی سائڈ پہ رکھی، اور فرسٹ ایڈ باکس اس نے اپنی گاڑی سے نکالا، بلی کو فٹ پاتھ پہ لٹایا، اس کے ٹانگوں پہ اور اس کی کمر پہ پٹی کرتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھتا جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران ہو گیا دیکھ کے کہ جس محبوب کی گلیوں میں جانوروں کو اتنا پیار ملتا ہے، محمد عربی کے غلاموں کے لیے کتنا پیار ہوتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بستی میں جانوروں سے اتنی محبت ہوتی، غلاموں سے کیا پیار ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہاں ادب، تھکاوٹ کے ساتھ ادب کا خیال رکھنا مشکل کام ہے۔ پریشان بندہ ہو، مصیبت آزمائشوں سے گزرا ہو تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا کعبے میں بھی اور مدینے میں بھی بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کرتے تھے رابطہ اور فون، جمشید صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، یہ اکثر ان کی رابطہ دو تین ہر دوسرے دن یہ رابطہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے جی کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو تو بتائیں۔ میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے، ویسے میں آیا سرکار کے پاس ہوں۔ آیا میں کہاں ہوں؟ سرکار کے پاس ہوں۔ لوگ پوچھتے تھے حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے۔ اب پوچھتے ہیں تو کہتا ہوں خراب ہے۔ اب مجھے ایک دوست کہنے لگے اب کیسی طبیعت ہے، میں نے کہا جب دوبارہ جاؤں گا نا پھر ٹھیک ہوگی، پھر ٹھیک ہو۔ اللہ اکبر۔ دوستو مدینے میں جانا آسان ہے، واپس آنا بڑا مشکل ہے، اور ادب کا خیال رکھنا، ادب ادب ادب، ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ طواف ہو رہا تھا، حجر اسود کے سامنے میں پہنچا تو مجھے حدیث یاد آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا حجر اسود وہ بابرکت پتھر ہے کہ قیامت کے دن اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، اس کے کان بھی ہوں گے، اور آدم سے لے کے قیامت تک جس نے اسے چوما ہے یہ اس کے حق میں گواہی دے گا،
اس کی گواہی کی برکت سے اللہ چومنے والے کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حجر اسود کا فائدہ ہے، یہ اس کی فضیلت۔ لیکن ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ گئی، حضرت امام مسلم نے روایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر نے عمرہ کیا، حجر اسود کے سامنے کھڑے تھے، تو آپ نے حجر اسود کو پکار کے کہا، اے حجر اسود، تو صرف ایک پتھر ہے، تو فائدہ نہیں دے سکتا، تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، خدا کی قسم میں کبھی تجھے نہ چومتا اگر آمینہ کے لال نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ یہ حضرت عمر حجر اسود کو کہہ رہے ہیں۔ اب حجر اسود کے سامنے ہی کھڑے ہو کے نا یہ حدیثیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں، اور میں دیکھ رہا تھا حضرت عمر کے جذبات کو کہ سرکار کہتے ہیں یہ شفاعت کروائے گا، اور عمر کہتے ہیں یہ فائدہ، بولو تو صحیح نا یار، حالے تو ایک ہی دن میں تھوڑے تو دور رہ کے آیا تو ٹھلے پہ بھی گئے ہو، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی حدیث بھی اور سرکار کا فرمان بھی ذہن میں تھا، سرکار فرماتے ہیں فائدہ دے گا، عمر کہتے ہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس کا جواب میرے ذہن میں تو یہی آیا تھا کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو جو کہا کہ تو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کا معنی یہ ہے اے حجر اسود تو عمر کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو حضور کی باقی ساری امت کو دیتا پھر، لیکن تجھ سے عمر کو فائدہ نہیں ہو سکتا، عمر کو فائدہ محمد عربی نے پہلے ہی عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ذہن میں آیا کہ حضرت عمر نے کہا تو فائدہ عمر کو نہیں دے سکتا، معنی یہ ہے اے حجر اسود میں تجھے اس لالچ میں نہیں چومتا کہ تو شفاعت کروائے، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو میری اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے، فرمایا میں تو تیرے سینے پہ آمینہ کے لال کے ہونٹوں کے نشان تلاش کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ سرکار کی یاد صرف مدینے میں آتی ہے، سرکار کی یاد صرف مدینے میں بلکہ مکے میں بھی آتی ہے، سرکار کی یاد مکے میں بھی آتی۔ طواف کرنا کس نے سکھایا؟ بولو، سرکار نے۔ حجر اسود چومنا کس نے سکھایا؟ سرکار نے۔ اور پھر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے تھے، اور وہاں ہمارے استاد فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کے پاس ہوں تو جانے کا مزہ آتا ہے، علم ہو، عشق ہو، جوانی ہو۔ یہ 3 چیزیں ہونا تو مکے جانے کا بھی مزہ آتا ہے، مدینے جانے کا بھی مزہ آتا ہے۔ علم ہو تو بندے کو پتہ چلتا رہتا ہے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کی نسبت سرکار سے کیا، اسے قرآن و حدیث میں وہ ساری باتیں، میں تو طالب علم بندہ ہوں، میرے ذہن میں بھی آتی تھی۔ مقام ابراہیم پہ کھڑے تھے تو وہاں وہ تصور میرے ذہن میں آ گیا کہ کیسا منظر ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کعبہ بنا، آپ نے دیوار کھڑی کرنی شروع کر دی، جب دیوار سینے سے تھوڑا سا اوپر ہوئی، اینٹ رکھنا مشکل تھا، یا اللہ کیا کروں، اکیلا ہوں، ساتھ بیٹا ہے، دیوار اونچی ہو گئی ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، پتھر بھیجنے لگا ہوں، پتھر بھیجنے لگا ہوں۔ اب پتھر آ گیا جنت سے، ابراہیم کھڑے ہیں پتھر پہ، اب وہ پتھر خود بخود ایسے، جب حضرت ابراہیم دائیں طرف دیوار بناتے ہیں نا تو پتھر دائیں طرف چلا جاتا، جب بائیں طرف بناتے ہیں بائیں طرف چلا جاتا ہے، جب اوپر جانا ہوتا ہے تو اوپر چلا جا۔ ابراہیم نہیں اسے کہتے اب اوپر جا، اب دائیں جا، اب بائیں جا، آپ نہیں فرماتے، پتھر خود بخود دائیں بائیں اوپر نیچے جا رہا تھا۔ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، اسی پتھر پہ کھڑے تھے، مولا اب کیا کروں؟ فرمایا وَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کو حج کے لیے بلا، اب لوگوں کو حج اور عمرے کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے بلا لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم حیران ہو کے کہتے ہیں مولا بندہ یہاں ہے کوئی نہیں، ایک میں ہوں، دوسرا اسماعیل بیٹا ہے، یہاں بندہ تیسرا ہے کوئی نہیں، میں آواز کسے دوں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ابراہیم پیارے آپ نے ہماری رضا کی خاطر ہمارا گھر بنایا ہے، میں تیری زبان میں وہ طاقت دے رہا ہوں، تو ایک دفعہ آواز دے، قیامت تک دنیا لبیک لبیک کہتی رہے گی۔ فرمایا تو ایک دفعہ آواز دے، قیامت کی صبح تک ساری کائنات لبیک 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 کی صدائیں کرتی رہے گی۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ جو لبیک ہے نا، یہ تب کہا جاتا ہے جب بلانے والا سامنے ہو، جب بلانے والا، بھائی سکول میں حاضری لگتی ہے،
رول نمبر بولا جاتا ہے، طالب علم کہتا ہے لبیک، یا استاد مدرسے میں حاضری بولتا ہے، طالب علم کہتا ہے لبیک، تو معنی یہی ہے نا استاد سامنے ہونا ضروری ہے؟ بولیے تو صحیح نا یار، استاد سامنے، لبیک کہنے کے لیے بلانے والے کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ مولا یہ کیسی حکمت ہے تیری، ابراہیم علیہ السلام کا مزار تو کسی اور ملک میں ہے، لیکن ابراہیم نے بلایا کعبے میں کھڑے ہو کر، قیامت تک دنیا لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ فرمایا تم سمجھے نہیں وہ میرا خلیل ہے، جب خلیل لبیک کہنے والوں کی صدا کو دوسرے ملک میں سن سکتا ہے، جب خلیل کے سننے کی طاقت ایسی ہے تو حبیب اللہ کا مقام کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حبیب اللہ کا مقام کیسا ہوگا؟ دوستو کعبہ بھی عظمت والی جگہ، مدینہ بھی عظمت والی جگہ، اور کعبہ بھی جو عظمت والا ہوا ہے سرکار کی نسبت سے ہوا ہے، اور مدینہ بھی عظمت والا ہوا ہے تو سرکار کی۔ جب حضور مدینہ میں گئے نا تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھیں اس سے دگنی برکتیں مدینے میں عطا فرما۔ مکے کے لیے دعا مانگی تھی خلیل اللہ نے، مدینے کے لیے مانگی ہے حبیب اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں برکت دے، رزق دے، میرے نبی کہتے ہیں جو کچھ وہاں دیا ہے اس سے دگنا یہاں دے، جو کچھ وہاں دیا۔ آپ نے نام نہیں لیا کیا کیا چاہیے، حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا نا رزق دے، عزت دے، امن دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا، ایک جملے میں ساری دعائیں ہو گئیں۔ فرمایا جو کچھ وہاں تو نے دیا ہے نا اس سے دگنا یہاں دے دے، اس سے ڈبل کر کے، بولیے اس سے ڈبل کر کے۔ مکے سے نکلے ہجرت کی رات، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، مکے کی طرف رخ کیا، کہا مولا میں اس شہر میں رہتا تھا جو مجھے بڑا پسند تھا، اب مجھے وہاں بھیج جو تجھے بڑا پسند ہے۔ مکہ مصطفیٰ کی پسند ہے، مدینہ محمد کے خدا کی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں جہاں بھی جائیں وہ نسبتیں وہ یاد آتی ہیں، صفا مروہ پہ دوڑیں تو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن جب تصور بنتا ہے نا مائی ہاجرہ کیسے دوڑی تھی۔ اب تو اے سی لگے ہیں، سنگ مرمر بچھا ہے، کولر زمزم کا پاس پڑا ہے، تو وہ جب سنگلاخ پہاڑ تھے اور تپتی دھوپ تھی اس وقت مائی ہاجرہ کس انداز سے بھاگی تھی بچے کے لیے۔ اللہ کو ادا پسند آئی، فرمایا ہاجرہ تو محمد کے دادا کے لیے بھاگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسماعیل کے لیے بھاگی ہے نا، تیری ادا ہمیں پسند آ گئی ہے، اب قیامت تک میں ہر ولی کو تیرے نقش قدم پہ دوڑاؤں گا، جہاں تو تیز ہوئی تھی ان کو بھی تیز کروں گا، جہاں تو آہستہ ہوئی تھی ان کو بھی آہستہ کروں گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کائنات کے ولی ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، تابعی ہوں، صحابی ہوں، صحابہ کا سردار ہو، حتیٰ کہ نبی بھی ہوں، اور سب سے بڑی بات میرا محمد بھی ہوگا تو تیرے نقش پہ اسے بھی دوڑاتا رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیری ادا ہمیں پسند آ گئی ہے، تیری ادا ہمیں پسند آ گئی ہے۔ جنت المعلا ہے، مسجد کعبہ شریف کے قریب جنت المعلا بھی ہے، وہاں ہم گئے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پر حاضری دینے کے لیے۔ تو جب ان کی مزار پہ کھڑے تھے تو کچھ لوگ مل گئے تھے ہمیں ماشاءاللہ، جتنے محبت والے یہاں اس سے ڈبل تو وہاں مل گئے تھے، اس سے دگنے مل گئے۔ تو وہ ہمیں زیارتوں والا بھی مل گیا، کچھ خفیہ زیارتیں ہوتی ہیں ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیں کروائیں دوستوں نے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مزار پہ حاضر تھے تو مجھے وہ نقشہ میرے ذہن میں تھا کہ جب اماں جی کا آخری وقت تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے سیدہ زہرا پاک کو بھیجا، جا اپنے ابا جی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت فاطمہ بھاگی بھاگی آئیں، آنکھوں میں آنسو تھے، تو قدموں پہ ہاتھ رکھا، ابا جی آپ کو اماں جی بلا رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے دوڑے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کمرے کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، تو کانپتا ہوئے جسم سے نہ اپنے آپ کو حرکت دی، سرکار کے قدموں پہ گرا دیا، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور کہا سونیا یہ وہ مائی ہے جو مکے کی سردار خاتون تھی،
حضور کے غلاموں میں شامل ہوئیں، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا، شاب ابی طالب میں 2 سال تک گھاس کھا کے گزارا کیا اور سوکھی کھجوریں بھگو کے پانی میں کھا کے گزارا کیا۔ جب حالات اچھے ہوئے تو وفات کا وقت قریب آ گیا، اب حضور علیہ السلام کے قدموں پہ گر کے کہتی ہیں سونیا ساری زندگی میں جو کمی پیشی ہوئی ہے اللہ کے لیے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو، خدیجہ ایسی باتیں نہ کر، ایسی باتیں۔ یہاں ضمنی طور پہ ایک بات عرض کر دوں، حضور علیہ السلام کو امیہ ابن خلف نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی شادی ہوئی تھی، اللہ اکبر، تو آپ کی عمر 25 سال تھی، خدیجہ کی 40 سال تھی، آپ نے نیا دین شروع کر دیا، ایسا کریں یہ دین کی تبلیغ چھوڑیں، مکے کی جس حسین اور خوبصورت عورت کی طرف آپ اشارہ کریں گے میری ذمہ داری آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ یہ اس نے حضور کو جو ہے یہ معاملہ پیش کیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تو مکے کی حسین عورت کی بات کرتا ہے، جس رات معراج کی رات میں جنت میں پہنچا نا تو حوریں ساری اکٹھی ہو کر میرے قریب قریب آ رہی تھیں، وہ میرے حسن کے جلوے لینے آ رہی تھی، تو میں حوروں کو نام لے کے کہہ رہا تھا تو میرے ابو بکر کے لیے ہے، تو میرے عمر کے لیے ہے، تو میرے عثمان کے لیے ہے، تو میرے علی کے لیے ہے، تو میرے عمار ابن یاسر کے لیے ہے، تو میرے ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ فرمایا جب میں حوروں کو تقسیم کر رہا تھا غلاموں کے لیے، ساری حوروں کی سردار میرے قریب آئی، قدم چوم کے کہنے لگی سونیا میں حوروں کی سردار ہوں، آپ نبیوں کے سردار ہو، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے حوروں کی سردار، تو میرے بلال حبشی کے لیے، فرمایا تو میرے بلال کے لیے، تو میرے بلال کے لیے ہے۔ جب بلال کا نام آیا حوروں کی سردار نے کہا سونیا وہ کالا، فرمایا چپ کر، ابھی بلال سے تو پوچھا ہی کوئی نہیں، ابھی بلال سے، سونیا وہ دیکھ بھی لے گا، پوچھ بھی لیا، اس نے مجھے جھٹلانا تو نہیں، انکار تو نہیں کرنا۔ فرمایا چپ کر، تو حوروں کی سردار ہوگی، بلال محمد عربی جو نبیوں کا سردار ہے اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور بیٹھے ہیں، مائی خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو، سونیا معاف کر دیں، اور ایک فرمائش ہے، آخری وقت قریب ہے، اپنی چادر کملی عطا فرمائیں، میں چاہتی ہوں خدیجہ کو کفن محمد عربی کی کملی کا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی فرمائش بھی دیکھی، آپ کی زندگی کی قربانیاں بھی دیکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کی جالیوں کے سامنے ایک بندہ موبائل ہاتھ میں، جوتا دوسرے ہاتھ میں، اور مووی بناتے ہیں لوگ، لائیو دکھاتے ہیں گھر والوں کو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو میں نے ایک دوست سے کہا بھائی 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں، وہ جو مووی بنا کے لے کے جا رہے ہیں وہ کافی نہیں؟ بولیے تو صحیح نا، وہ جو مووی فرشتوں نے بنائی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے جو ہم اپنے موبائل میں بنائیں گے یہ گھر والے دیکھیں گے، اور جو فرشتوں نے بنائی ہے وہ اللہ رسول بھی دیکھیں گے، وہ اللہ رسول بھی اس کے نظارے وہ دیکھیں گے اور اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے ہمیں نوازیں گے۔ تو ایک ادب، احترام، شوق، ذوق، یہ چیزیں ساری سمیٹ کر حضور کی بارگاہ میں جانا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی وہاں جس جگہ پہ اعلیٰ حضرت کو حضور کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ آج بھی نا وہ حضور کے گنبد شریف کے ساتھ 2 گنبد ہیں سلور کلر کے، ایک بہت بڑا ہے، ایک چھوٹا سا، گنبد کے بالکل سامنے مواجہ کے۔ جو بہت بڑا گنبد ہے یہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، محراب ہے، اور جو چھوٹا گنبد ہے سلور کلر کا، یہ ترکی دور والوں نے بنایا تھا، اور یہ یادگیری ہے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زیارت گاہ کی۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلیٰ حضرت کو دیدار نصیب ہوا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں یہاں سے ارادہ لے کے گیا تھا، چلو دل کی بات بھی آ گئی ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے سنا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں جو خواہش کریں وہ نصیب ہوتا ہے، تو دل میں ارادہ تھا کہ سارے ہی مدینہ دیکھتے ہیں، تو میں ممبر پہ بیٹھنے والا ہوں، مجھے مدینے والا نظر آنا چاہیے، یہ ارادہ لے کے گیا تھا۔ تو بڑا پکا ذہن میں دعائیں لے کے گیا تھا کہ وہاں جا کے عرض کروں گا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن جب جالیوں پہ نظر پڑی نا تو خدا کی قسم مجھے 21 دنوں میں ایک دفعہ بھی دعا یاد نہیں آئی،
دعا ہی یاد نہیں آئی. میں نے مانگنے لگا پہلے دن جب جالیوں کے سامنے گیا تو پھر اپنی اوقات پہ بھی نظر تھی. میں نے کہا چھوٹا منہ اور بڑی بات والا حساب ہے. میں نے سوچا کہ بھئی یہ جو جالیوں کا سامنا ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے, سرکاروں نے اتنا کرم کر دیا ہے تو پھر اپنی زبان سے بڑی بڑی چیزیں کیوں مانگے. اپنی اوقات پہ بھی نظر تھی, سرکار کی ذات پہ بھی نظر تھی. یہ جو گنبد کے جلوے, اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں جب کوئی مدینے سے ہو کے آئے نا, یہ نہ کہے میں روزے کو دیکھ کے آیا ہوں, وہ کہے میں محمد عربی سے مل کے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے آقا سے مل کے آ رہا ہوں, حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. بیٹھے تھے گنبد خضرا کے سامنے, تو کچھ پریشانیاں بھی ہوئیں ہمیں, السلام علیکم, کچھ پریشانیاں بھی, کچھ باتوں سے دل بھی ٹوٹا. ایک دوست گنبد کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا, آ کے کہنے لگا جی کعبے کی طرف منہ کرو. وہ پھیر دیتے ہیں منہ بندے کا, کعبے کی طرف منہ کرو. تو مجھے بھی کہنے لگا الی الکعبہ الی الکعبہ. میں نے کہا ادھر کیا ہے, کعبے میں کیا ہے؟ اس نے کہا کعبے میں اللہ رہتا ہے, کعبے میں اللہ ہے. میں نے کہا مدینے میں اللہ کوئی نہیں, مدینے میں اللہ کوئی نہیں. پڑھو نا قرآن, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے روئے زمین کے کسی کونے میں پہنچ جاؤ, چہرہ جدھر مرضی کر لو, اللہ کا جلوہ ادھر ہی متوجہ ہوگا. اللہ تو ہر جگہ ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے. لیکن تھوڑی سی اور بات سنو ذرا, میرا ذوق بھی سنیے. مکے میں بھی اللہ ہے لیکن مدینے میں اللہ زیادہ ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. مدینے میں اللہ زیادہ, اس کے جلوے زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں لوگوں ابو ہریرہ نے مکہ بھی دیکھا ہے, ابو ہریرہ نے مدینہ بھی دیکھا ہے, مکہ میں صرف دیواریں اور پتھر دیکھے ہیں, خدا کی قسم میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کے جلووں کو دیکھا ہے. فرمایا میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا دیکھا, اس کے جلووں کا نظارہ کیا ہے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے, نسبتوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے شروع میں کہا تھا دیکھی ہوئی باتیں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. ہم یہ جب بات ہوئی, اس نے کہا مکے کی طرف منہ کرو. میں نے کہا ادھر کیا, کہا اللہ. میں نے کہا ادھر اللہ نہیں. بہرحال وہ بحث کرتا ہوا چلا گیا. میرے دل میں دعا تھی, یا اللہ کوئی ایسا کرم کر دل کو تھوڑا سا سکون نصیب ہو جائے. تو میں 22 نمبر گیٹ میں نا اماں جی کا انتظار کر رہا تھا. تو پیچھے میرے ایک بابا جی سفید ریش اور سفید زلفوں والے بیٹھے تھے, نورانی چہرہ. تو مجھے نا انہوں نے بازو سے پکڑ کے کھینچا کہ میرے پاس بیٹھو. میں نے کہا بابا جی میں اماں جی کا انتظار کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا میں بھی اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اماں جی کا کر رہا ہوں. میں بیٹھ گیا تو پھر ان کو راش میں نظر نہیں آؤں گا, پریشانی ہوگی. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد اماں جی بھی آ گئیں. جب آئیں تو میں ان سے سلام لے کے جانے لگا. میں نے ہاتھ ملایا تو مجھے کہنے لگے میرا نام سید محمود الحسن ہے. سید محمود الحسن کراچی سے آئے تھے, بڑا نورانی چہرہ تھا. جب میں نے دیکھا یار مجھے تو سید بٹھا رہا تھا اور میں بیٹھا ہی کوئی نہیں. پھر میں نے ہاتھ چومے اور رو کے ان کے بارگاہ میں. پھر اماں جی بھی حاضر تھیں. تو وہ کہنے لگے آپ کی عقیدت دیکھ کے نا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. تو وہ بیچارے پریشان تھے, موبائل بچوں نے دیا تھا لیکن وہ گھر فون نہیں کر سکتے تھے, ان کو طریقہ نہیں آتا تھا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ سید زادے آج بھی دوسروں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کا انداز دیکھیں, انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا میری بات کروا دو, سوال نہیں کیا. مجھے کہنے لگے بیٹا جی میرے پاس موبائل ہے, مجھے فون کرنا نہیں آتا, میرا موبائل آپ رکھ لو, میرا موبائل آپ رکھ لو. اب میں سمجھ گیا. میں نے کہا حضور موبائل میرے پاس ہے, مجھے ضرورت نہیں, میں آپ کی بات خود ہی کروا دیتا ہوں. وہ بڑے خوش ہو گئے. تو جب بات ہوئی تو ان کی محبت کا انداز دیکھیں ذرا. ہم تو گھر والوں کو فون کر کے کہتے ہیں نا روزے کے سامنے بیٹھے ہیں. وہ بڑے دیوانے تھے اور مجذوب صفت بزرگ تھے. بچے کا فون ابھی اٹینڈ ہوا تو یوں ہاتھ اٹھا کے نا سرکار کے روزے کی طرف رو کے کہنے لگے بیٹا میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوں, میں سرکار کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو اب جب ان کی محبتوں کے انداز دیکھے ہم بھی رو پڑے. تو جب فون بند ہوا نا تو وہ میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے آپ نے بہت بڑا احسان کیا مجھ پہ. میں نے کہا نہیں احسان والی بات کوئی نہیں, یہ تو ہماری نسلوں پہ سید زادوں کا احسان ہے.
تو اماں جی کہنے لگیں میری طرف اشارہ کر کے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے دین کی خدمت کی مزید توفیق دے۔ تو کہنے لگے اس کا نام کیا ہے؟ یہ میں محبتیں میں بتا رہا ہوں مدینے میں پیار کتنا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے اس کا نام کیا ہے؟ اماں جی کہنے لگی ممتاز۔ کیا؟ ممتاز۔ تو مسکرا کے کہنے لگے اگر ممتاز ہے تو ممتاز ہی رہے گا، اگر ممتاز ہے تو ممتاز ہی رہے گا۔ میں بڑا میرے دل کو سکون ہو گیا، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں کہا تھا کہ سکون مل جائے، تو میں نے شکر ادا کیا، نفل شکرانے کے پڑھے۔ میں نے کہا چلو یہ بڑی اچھی بات ہو گئی، حضور کے شہر میں سید زادے کی زبان سے دعا مل گئی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، مدینے میں جانا، مکے میں جانا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ آب زمزم شریف کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، جس دن آیا تھا فجر کے وقت، تو وہ پہلی نماز تھی میری مدینے سے دور ہو کے۔ ہفتے والے دن فجر کی مدینے میں پڑھی تھی، اتوار والے دن فجر کی یہاں پڑھائی تھی، تو وہ بڑا مشکل ہو گیا میرے لیے نماز کو مکمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سامنے، تو گھر سے فون آ گیا، اللہ نے بیٹی کی رحمت بھی عطا فرما دی، بیٹی بھی عطا فرمائے۔ میں نے کہا چلو اللہ کا کرم ہو گیا، ساری رحمتیں برکتیں اکٹھی مل رہی ہیں۔ اور شعبان جو ہے نا یہ حضور کا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کچھ حسن اتفاق ایسا ہو گیا کہ سرکار کے مہینے میں میں سرکار کے شہر میں تھا، اور اللہ کے مہینے میں اللہ کے شہر میں تھا، رب کے کعبے میں تھا، تو یہ بھی برکتیں ساری سمٹ گئیں۔ دوستو وہاں دعاؤں کے لیے کوئی نہیں بھولا مجھے، کام ہی یہ تھا، 21 دن تھے، 21 دنوں میں 24 گھنٹے تھے، اور کام ہی اور کوئی نہیں تھا دعاؤں کے علاوہ، سلامیوں کے علاوہ۔ تو بڑی محبت سے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سب حضرات کے لیے بھی میں نے دعا مانگی، یا اللہ یا رسول اللہ آپ کے دین کے محبت کرنے والے ہیں، دور و نزدیک سے چل کے آتے ہیں نور مسجد میں آپ کی باتیں سننے کے لیے، ان کا آنا جانا قبول کریں۔ آپ بھی ذرا میرے لیے دعا کر لینا۔ سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کچھ وعدے بھی کیے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اور مسجد کو مزید آباد کرنے کے لیے، دین کی نوکری کے لیے۔ اللہ مجھے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آنے جانے کی توفیق دے۔ بار بار ایک بات اور عرض کرنی ہے، آب زمزم کی بات کرنے لگا تھا کہ اتوار کو میں نے کہا تھا فجر کے وقت یہ بات سنائی تھی، لیکن پھر دوستوں نے ایک دو نے محبت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی جمعے میں بھی آپ نے سنانی ہے۔ ہم جب آب زمزم شریف پیتے ہیں کعبہ شریف میں، مدینہ شریف میں جا کے، اللہ اکبر، تو وہاں آج تک یہی پڑھا سنا تھا کہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے نسبت ہے، اسے آپ کے قدموں سے وہ پانی نکلا، لیکن تھوڑی سی اور بھی نسبت ہے آب زمزم کو۔ مسلم کی اور بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور عمرے سے فارغ ہو کر کنویں پہ تشریف لائے، پیالے میں آب زمزم بھر کے پینے لگے، آدھا پیالہ حضور نے نوش فرمایا تو سارے صحابہ نا ارد گرد بیٹھ گئے ہاتھ پھیلا کے حضور کا تبرک لینے کے لیے، حضور کا تبرک لینے کے لیے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حضرت خبیب فرماتے میں ذرا تھکا زیادہ تھا، میں نے تھوڑا تھکاوٹ والا منہ بھی زیادہ بنا رکھا تھا، میں نے کہا چلو حضور کا جھوٹا مجھے مل جائے، برکت مل جائے۔ فرماتے ہاتھ سب صحابہ کے یوں تھے، جب آدھا پیالہ حضور نے پیا تو صحابہ کی طرف یوں گھوم کے دیکھا، فرمایا میں سمجھ گیا ہوں کس لیے بیٹھے ہو، جانتا ہوں میں کس لیے بیٹھے ہو، تم میرا جھوٹا لینے برکت لینے بیٹھے ہو۔ فرمایا تم چاہتے ہو تمہیں میرا جھوٹا ملے، میں صرف اتنا نہیں چاہتا۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں حضور نے وہ جو آدھا پیالہ آب زمزم کا بچا ہوا تھا وہ دوبارہ زمزم کے کنویں میں پھینک دیا، فرمایا تم چاہتے ہو تمہیں ملے، محمد چاہتا ہے ہر امتی کو نصیب ہوتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں چاہتا ہوں قیامت تک آنے والا ہر امتی پیے۔ ساری دنیا کے پانیوں کا جو فارمولہ ہے یہ H2O ہے، آب زمزم کا یہ فارمولہ کوئی نہیں۔ ہم یہاں سے لاہور جائیں پانی چینج ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں آب زمزم کو پیتے ہیں، پانی کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا۔ اور جس دن سے ہم آئے، ہفتے والے دن سے آئے ہیں، آج جمعہ ہو گیا، 7واں دن ہونے والا ہے، اس دن سے آب زمزم ایک بوتل میں چھوٹی میں بھر کے فریج کے اوپر والے خانے میں رکھا ہوا ہے، ابھی تک برف کوئی نہیں جمی، ٹھنڈا ہو گیا، برف نہیں جمی۔ اس کو نسبت ہے حضرت اسماعیل کے قدموں سے، میرے سرکار کے ہونٹوں سے، میرے سرکار کے
ہونٹوں سے صد شکر میں پھر آیا، سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا، سرکار کے قدموں میں۔ دوست پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا دوبارہ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، دوبارہ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل کسی کام میں لگتا نہیں، پریشانی ہوتی ہے، جب بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، گنبد کے جلوے سامنے ہوتے ہیں، روزے کی جالیاں سامنے ہوتی ہیں۔ وہ ایک عاشق نے اظہار کیا تھا محبت کا، ہن یاد مدینہ آندا ہے تے رج رج کے مینوں رون دیو، لوکی پھلاں دے ہار بناؤندے نے، مینوں ہنجواں دے ہار پراؤن دیو۔ ایک وار مدینے جاواں میں، پھر جا عرض کراں درباناں نوں، میرا آنا پھر نصیباں دا مینوں جالیاں کول کھلاؤن دیو۔ کالے بھی، گورے بھی، اجمی بھی، عربی بھی، سرائکی، پشتو، ہندی، انگلش، اردو، ہم وہاں چلے جائیں تو ایک دوسرے بندے کی بولی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یار کمال محبوب ہے، روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں تے ایک پیا سندا ہے لکھاں دیاں بولیاں۔ انگلش بھی سرکار کو آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، سندھی بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے، پشتو بھی آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سونیا جس کا میں خدا ہوں اس کا تو مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سب کو بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔